الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة، اور ہر قوم کے لیے ایک سمت ہوتی ہے، وہ مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا، جہاں پر بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تم سب کو حاضر کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر. تحویل قبلہ کی بحث چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز پڑھنی تھی تو کسی نہ کسی طرف رخ تو کرنا ہی تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی قوم جو دنیا میں پیدا کی ہے ان کا کوئی نہ کوئی سمت مقرر تھا، لہذا تمہارے لیے بھی ایک سمت مقرر ہے. تو اب اس سمت میں اور اس جہت میں بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو چاروں ناچار اس سمت نے تو مقرر ہونا ہی تھا. یہ نہ بحث مباحثے کی چیز ہے اور نہ فخر و مباحات کی چیز ہے. اصل ہے نیکی. تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو. یہود کو راضی کرنے کے لیے ان کے سمت کو اختیار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہود کا قبلہ الگ ہے، نصارہ کا الگ ہے، تو کس کس کے قبلے کو اپناؤ گے ان کو راضی کرنے کے لیے؟ لہٰذا اس چکر میں مت پڑو اور نیکیوں کی طرف توجہ دو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض بے فائدہ قسم کے مذہبی مباحثوں میں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے. ان مباحثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قبلہ ہم نے آپ کو دے دیا، اس رخ میں، اس سمت میں بذات خود کچھ نہیں رکھا ہوا، بس یہ سکتے ہو کر لو. اب اس بحث و مباحثے میں نہ پڑو کہ یہ قبلہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، اس کی ضرورت نہیں. اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے مذہبی مباحثوں میں، مناظروں میں، مکالموں میں جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ ہے نہ اخروی لحاظ سے کوئی فائدہ ہے، اس میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. ایک حکم آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت میں یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا ہے، اس پر عمل کر لو. اصل کام ہے عمل کرنا. تو بعض اوقات انسان جزیات میں پڑ جاتا ہے کہ ہاں میں رکوع میں جاؤں تو ہاتھ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، سجدے سے اٹھوں ہاتھ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، بلند آواز سے آمین کہوں یا آہستہ آواز سے آمین کہوں. یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں دونوں طرف کی روایات اور احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. اگر کسی کو اطمینان قلب اس بات میں ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، رفع یدین کر لوں، کسی کو اطمینان قلب اس بات میں ہے کہ میں بلند آواز سے آمین کہوں، تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حوالے سے بھی ہے. اب ان کو پھر موضوع بنا لینا، بلکہ آج کل تو یہ خاص طور پر ایک شعار بن چکے ہیں ہر فرقے کا. تو مختلف قسم کے فرقوں نے گویا کہ اپنے لیے ایک خاص قسم کی علامات ہی ان کو بنا لیا ہے کہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے اور کون نہیں اٹھاتا. اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو فلاں فرقے کا ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا تو فلاں فرقے. کون بلند آواز سے آمین کہتا ہے، کون نہیں کہتا ہے تو فلاں فرقے کا ہے، کون نہیں کہتا.
کون نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتا ہے، کون نہیں کرتا، نہیں کرتا تو فلاں فرقے کا ہے، کرتا تو فلاں فرقے کا۔ یہ کوئی باس مباحثے کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حق اور باطل کی کوئی لکیر ہے۔ دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، اور کوئی اگر ایک روایت پر عمل کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں دونوں قسم پر عمل کرنے والے موجود تھے، تو کسی کو اس بنیاد پہ گمراہ کہہ دینا یہ بہت بڑی جسارت ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام کو گویا کہ آپ پھر گمراہ کہیں گے جو اس طرح عمل کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دونوں روایات ثابت ہیں۔ یہ محض ہے اولا غیر اولا کا اختلاف، کہ بعض علماء نے کہا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، انہوں نے جائزہ لیا اور کہا کہ بھئی ہاں زیادہ راجح مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بہت اللہ کے ولی سمجھ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ علمی اعتبار سے وہ بہت اونچے تھے، میں اس درجے تک نہیں پہنچ رہا ہوں، بلکہ ان کے علم پر اور ان کی تحقیق پر مجھے اعتماد، ٹھیک ہے، کوئی اس کو کیوں غلط کہے؟ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، انہوں نے حدیث سے استدلال کر کے راجح قرار دے کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری طرف امام شافعی رحمہ اللہ نے رفع یدین والی حدیث کو زیادہ راجح قرار دے دی اور کہا کہ نہیں، یہ حدیث زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ بہتر ہے، تو اس کو راجح قرار دے دی۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ کفر اور ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کو حق اور باطل کا 13 صدیوں تک کسی نے مسئلہ نہیں بنایا۔ حنفی بھی موجود تھے، شافعی بھی موجود تھے، حنابلہ بھی موجود تھے، اور مالکیہ بھی موجود تھے، کسی نے کسی کو غلط نہیں کہا۔ اصل بات کب شروع ہوئی؟ جب لوگ قرآن و سنت سے آگے نکل گئے، ایسے اعمال شروع کر دیے جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پھر ان کو ثواب کا درجہ دے دیا، تو وہاں پر پھر بات اٹک گئی کہ بھئی ہاں یہ کیسے ثواب ہے، قرآن و سنت سے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر فرقہ شروع ہو گئے، ورنہ یہی رفع یدین کرنا نہ کرنا، بلند آواز ہے، یہ تو 14 صدیوں سے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حرم شریف میں حنابلہ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہاں جا کے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو دراصل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کے احکامات تم تک پہنچے، اس بات میں تو تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ حکم قرآن و سنت کا ہے یا نہیں، اس بات میں تو تحقیق ہونی چاہیے۔ جب یہ بات تحقیق ہو گئی، معلوم ہو گئی کہ ہاں یہ حکم قرآن و سنت کا ہے، اس پر عمل کر لو، پھر ان بحث و مباحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قبلے کا حکم ہم نے تمہیں دیا ہے، دنیا میں ہر قوم جو بھی آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی رخ تو ہوا ہے، تو تمہارا بھی کوئی نہ کوئی رخ ہونا تھا، ہم نے کعبے کو مقرر کر لیا۔ اصل بات ہے ہماری عبادت کرنا، نیکی کرنا، تم لگ جاؤ، نیکیوں میں لگ جاؤ، اب اس بحث و مباحثے میں نہ پڑھو، اور نہ یہود کہ سے یہ توقع رکھو کہ وہ تمہارے قبلے کی طرف رجوع کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، انہوں نے بھی ایسا نہیں کرنا۔ وہ لکم دینکم ولی دین والی بات ہے، ان کا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا دین ہے۔ لگو اگر کوئی واضح ہے قرآن و سنت کا حکم بتاؤ کہ بھئی یہ قرآن و سنت، کوئی ایمان لا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں لا رہا تو نہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر کام بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو بندوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے۔ ہماری ذمہ داری اللہ نے یہ دی ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات جو ملے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور ہم اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب ڈنڈا لے کر کسی کے سر پہ کھڑا ہونا اور کسی پر زبردستی کر لینا، یہ اس کا ہمیں قرآن نے مکلف نہیں بنایا۔ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کو وہ جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کر لیں۔ اسلامی ریاست نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اچھے طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ اب لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے ان کی مرضی، مانتے ہیں نہیں مانتے ان کی مرضی۔ تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے سمت مقرر ہے جس کی طرف اس نے رخ کرنا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہٰذا تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیونکہ حساب کے لیے حاضری اللہ کے سامنے سب نے دینی ہے۔ آج اگر کوئی صحیح راستے پر ہے اور کوئی غلط راستے پر ہے تو ہم نے کسی کا حساب نہیں لینا، ہم نے عدالت نہیں لگانی کہ
کہ بھئی ہاں تم غلط ہو اور تم صحیح ہو. ہاں قرآن و سنت کے مطابق ہم جانچ سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن کسی کو عدالت لگا کر کسی کو سزا دینا اور کسی کو وہ کر لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے. باقی اگر کوئی اللہ کا پیغام نہیں مانتا تو اللہ کے سامنے پیش تو ہونا ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہاں تم نے کیوں نہیں مانا، اور تم نے مان لیا تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا دے دیں گے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں پر بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے سامنے حاضر کر لیں گے. لہٰذا اس گمان میں کوئی نہ رہے کہ میں مسلمانوں کے خلاف ضد کی وجہ سے ان کے خلاف کھڑا ہوں گا، ضد کی وجہ سے حق کو میں ٹھکراؤں گا، حق کو میں ضد کی وجہ سے نہیں مانوں گا، اپنے ذاتی عناد کی وجہ سے میں یہ بات نہیں مانوں گا تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نہیں، اللہ کے سامنے آنا ہے. اللہ نے اپنے سامنے تم سب کو جمع کرنا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب ہر چیز پر قادر ہے تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور تمہیں سب کو اپنے سامنے پیش کرنے پر بھی قادر ہے، اور ہر ایک سے اس کے کیے کا بدلہ لینے اور سزا اور جزا دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی تم نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی سفر کے لیے جاؤ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا منہ پھر دو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اب قبلہ تمہارا مسجد حرام ہو گیا ہے، اور یہ قبلہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں بھی تم ہو، چاہے مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان ہو، اس کی نماز تبھی ہوگی جب وہ مسجد حرام کی طرف رخ کرے گا. اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان موجود ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر کے حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے مسجد حرام کا سمت مقرر کر لے، اور اس سے زیادہ کا اللہ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا. اپنے طور پر کوشش کر کے جتنے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جہاں تک ہو سکے اس سے وہ ایک مسجد حرام کا سمت معلوم کرنے کی کوشش کر لیں، اور جتنا اس سے محنت کر کے معلوم کر لیا وہی اس کا سمت ہے، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. اور اس معاملے میں کسی شک اور شبے میں نہ رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم بدل جائے مسجد حرام کا، نہیں، اسی لیے پہلے بھی حکم دے دیا، یہاں پر دوبارہ حکم دے دیا، اگلی آیت میں 3 بار حکم دے دیا، کیونکہ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ایک بڑا انقلاب تھا، ایک بڑی تبدیلی تھی، اور طرح طرح سے اعتراضات کا بھی مسلمانوں کو سامنا تھا. تو مسلمانوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہی تمہارا قبلہ ہے، 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بلا شبہ یہ قبلہ للحق برحق ہے، من ربک، تمہارے رب اور پروردگار کی طرف سے ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اسی کی طرف تم رخ کرو، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر لو، بیکار کی بحثوں میں نہ پڑو. نیکیاں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیاں بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں گی، اور اگر نیکیاں نہیں کرو گے، اس کو نہیں مانو گے، تو وہ انکار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوگا، کیونکہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،